الہی۔ تیسرا باب، اسلام میں پردے کا فلسفہ۔ پردے کے سلسلے میں جو مختلف نظریات ہم نے نقل کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر مخالفین پردہ کے اپنے ذہن کی اختراع تھے۔ ان کے خیال میں پردہ خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی غیر معقول ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلے کو آغاز ہی سے غیر ضروری سمجھے تو اس کی توجیہ بھی اس کے بیکار ہونے پر مبنی ہوگی۔ اگر یہ بحث کرنے والے اس مسئلے کو غیر جانبدارانہ طریقے سے جانچتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اسلامی پردے کا ان کی بے اصل باتوں سے کوئی ربط نہیں۔ ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے پردے کے ایک خاص فلسفہ کے قائل ہیں جو از روئے عقل قابل قبول ہے اور تجزیہ کی روشنی میں اسے اسلامی پردے کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ حجاب کے لغوی معنی۔ قبل اس کے کہ ہم اس بارے میں استنباط کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ پردہ جسے عربی میں حجاب کہا جاتا ہے، لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے کس مفہوم کا حامل ہے۔ حجاب کا لفظ پہناوا اور پردہ دونوں مفہوم میں آیا ہے، لیکن بیشتر پردے ہی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کو پہناوے کے مفہوم میں اس لیے لیا گیا ہے کہ پردہ پہناوے کا ذریعہ ہے۔ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ہر پہناوا حجاب نہیں بلکہ وہ پہناوا حجاب ہے جو چہرے کو ڈھانپ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے یہاں تک کہ سورج پس پردہ چھپ گیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 32۔ قلب و شکم کے درمیان واقع ہونے والے پردے کو بھی حجاب کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو اصول حکمرانی کے متعلق جو خط لکھا تھا اس میں لکھا ہے عام لوگوں کے درمیان رہو اور گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو ان سے پوشیدہ نہ رکھو۔ دیکھو حاجب اور دربان تمہیں لوگوں سے جدا نہ کر دے، لہٰذا تم خود ان کے درمیان جاؤ اور ان سے رابطہ رکھو تاکہ کمزور اور لاچار افراد اپنی ضرورتیں اور شکایتیں تم سے کھل کر بیان کر سکیں اور تم ان سے بے خبر نہ رہو۔ مقدمہ ابن خلدون میں فصل فی الحجاب کیف یقع فی الدول وانہ یعظم عند الحرام کے عنوان سے ایک باب قائم ہے۔ اس باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ حکومتیں اپنی تشکیل کے ابتدائی زمانے میں اپنے اور عوام کے درمیان کوئی حجاب یا فاصلہ نہیں رکھتی، لیکن آہستہ آہستہ حکمران اور عوام کے درمیان ایک وسیع پردہ حائل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں خوشگوار صورت رونما ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے اس عبارت میں لفظ حجاب پہناوے کے معنی میں نہیں بلکہ پردے کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ بدن ڈھانکنے کے لیے حجاب کا لفظ نسبتاً ایک جدید اصطلاح ہے۔ پرانے زمانے میں اور خصوصاً فقہا کی اصطلاح میں اس معنی میں سطر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ کتاب الصلاح، کتاب النکاح اور جہاں کہیں بھی یہ مضمون آیا ہے فقہا نے سطر کا لفظ استعمال کیا ہے، حجاب کا کہیں بھی نہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ سطر کو حجاب سے بدلا نہ جاتا اور ہم اسے سطر ہی کہتے، اس لیے کہ حجاب عام طور پر پردے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور اگر اسے سطر کے مفہوم میں بولا جائے تو عورت کے پس پردہ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہیں سے لوگوں میں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں پس پردہ رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسلام نے عورتوں کے لیے جس پردہ کو واجب قرار دیا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں۔ اسلام عورتوں کو گھروں میں پابند کرنے کا حامی نہیں ہے۔ عورتوں کو سختی کے ساتھ گھروں میں بند کرنے کی جو رسم قدیم ہندوستان اور ایران میں پائی جاتی تھی، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ رہن سہن میں اپنے بدن کو ڈھانکے اور اس کی نمائش نہ کرے۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور ہمارے فقہا کے درمیان بھی اس امر کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس پردے کے حدود بیان کریں گے۔ پردے کے متعلق آیات میں حجاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے،
وہ سورہ نور ہو یا سورہ احزاب، اس بارے میں جہاں کہیں جو آیت بھی آئی ہے اس میں لفظ حجاب کو استعمال کیے بغیر مرد و زن کے روابط اور پردے کے حدود کا تذکرہ ہے۔ وہ آیت جس میں لفظ حجاب آیا ہے اس کا تعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص احکام وارد ہوئے ہیں۔ پہلی آیت جو اس سلسلے میں نازل ہوئی یوں شروع ہوتی ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ یعنی تم باقی سب عورتوں سے مختلف ہو۔ اسلام نے خاص تاکید کی ہے کہ ازواج رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اپنے گھروں میں رہیں۔ اس حکم کے بہت سے معاشرتی اور سیاسی اسباب تھے۔ قرآن کریم صاف الفاظ میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اسلام چاہتا ہے کہ ام المؤمنین جن کا مسلمانوں میں بے حد احترام کیا جاتا تھا، اس احترام کو غلط طور پر استعمال نہ کریں اور بھولے سے بھی سیاسی اور اجتماعی مسائل میں مفاد پرست عناصر کی اعلی کار نہ بنیں۔ از روئے تاریخ یہ بات ہم پر واضح ہے کہ ایک ام المؤمنین نے اس حکم کی خلاف ورزی کر کے سیاسی فتنوں کو عالم اسلام میں راہ دی، اگرچہ بعد میں خود انہیں بھی اس بات کا افسوس رہا۔ وہ کہا کرتی تھی، کاش میرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بچے ہوتے اور سب مر جاتے، مگر میں اس قضیے میں ہاتھ نہ ڈالتی۔ اسد الغابہ جلد سے صفحہ نمبر 384۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کی کسی اور سے تزویج کی ممانعت کا سبب میرے پیش نظر یہی ہے کہ کوئی دوسرا شوہر اپنی زوجہ کی شہرت اور اس کے احترام سے یقیناً بیجا فائدہ اٹھاتا، جس سے نئے حادثات رونما ہوتے۔ اس بنا پر اگر کہیں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت تاکیدی حکم دیا گیا تھا تو اس کا سبب یہی ہے۔ بہرحال وہ آیت جس میں لفظ حجاب آیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ تاریخ اور حدیث کی اصطلاح میں جہاں کہیں بھی آئے حجاب کا تذکرہ ہوا ہے، مثلا یہ کہا گیا ہے کہ آئے حجاب کے نزول سے قبل ایسا تھا یا آئے حجاب کے نزول کے بعد ایسا ہوا، تو اس سے یہی آیت مراد ہے جس کا تعلق ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ کہ سورہ نور کی 30ویں آیت یا آیت جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ مجھے نہیں معلوم کیا صورت پیش آئی کہ زمانہ حال میں فقہاء کی اصطلاح سطر کے بجائے حجاب اور پردے کے الفاظ رواج پا گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ غلط فہمی ہو کہ اسلامی حجاب بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے جیسا کہ وہ حجاب جس کا رواج دنیا کی دوسری اقوام و ملل میں ہے۔ پردے کی اصل صورت۔ سطر یا پردے کے مسئلے میں یہ بات یہ نہیں ہے کہ عورت سطر کے ساتھ بھرے مجمع میں آئے یا عریاں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کیا مرد کی عورت سے لذت اندوزی بلا عوض اور عام ہونی چاہیے؟ کیا مرد کو یہ حق ہے کہ وہ عورت سے ہر محفل میں باستثناء زنا زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کریں؟ اسلام کی جس کی نظر مسائل کی اصلیت پر ہے جواب دیتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد صرف گھریلو ماحول اور مضبوط عہد و پیمان کے ساتھ ازدواجی قانون کے دائرے میں عورت کو بیوی کی حیثیت سے اپنے تصرف میں لا سکتا ہے اور عام اجتماعات میں کسی نامحرم عورت سے قطعاً استفادہ نہیں کر سکتا۔ نیز عورت کے لیے بھی یہی پابندی ہے۔ یہ درست ہے کہ مسئلہ کی ظاہری صورت یہ ہے کہ عورت کیا کرے،
وہ سطر کے ساتھ باہر آئے یا عریاں، یعنی جو چیز عنوان مسئلہ قرار پاتی ہے وہ عورت ہے، اور کبھی کبھی اس مسئلے کو بڑے ہمدردانہ انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ کیا محکومیت اسیری اور پردہ نشینی سے بہتر نہیں ہے کہ عورت آزاد فضا میں سانس لے؟ لیکن باطن میں کچھ اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کو عورت سے زنا کے علاوہ جنسی استفادے میں مطلق آزادی ہونی چاہیے، یعنی اس مسئلے میں جو فائدہ مرد کو پہنچ رہا ہے وہ عورت کو نہیں۔ بقول ویل ڈیورنٹ، منی اسکرٹ کپڑا فروشوں کے سوا ساری دنیا کے لیے ایک نعمت ہے۔ بس اصل مسئلہ جنسی خواہش کو شرعی حدود میں رکھنے یا جنسی لذت کے حصول کو پورے معاشرے میں عام کرنے کا ہے۔ دین اسلام پہلی روش کا حامی ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے عمل میں جنسی لذت کے حصول کی محدودیت نفسیاتی اعتبار سے ایک صاف ستھرے ماحول کو پیش کرتی ہے۔ بے اعتبار خاندان کے افراد کے تعلقات میں استحکام اور میاں بیوی میں مکمل ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ بے اعتبار اجتماع لوگوں کی کارکردگی کی اہلیت اور توانائی کا تحفظ کرتی ہے اور مرد کے مقابل عورت کی منزلت کو بڑھاتی ہے۔ ہماری نظر میں اسلامی پردے کا فلسفہ چند نکات پر منحصر ہے، جن میں سے کچھ نفسانی پہلو کے حامل ہے، کچھ گھر سے متعلق، کچھ اجتماعی امور سے، اور کچھ عورت کی سربلندی اور احترام اضافے سے متعلق ہے۔ اسلام میں پردے کا مسئلہ مکمل اور محکم اصولوں پر استوار ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام جنسی لذتیں، خواہ ان کا تعلق دیکھنے سے ہو یا چھونے سے، گھر کی چار دیواری کے اندر منحصر ہیں اور باہر کا ماحول صرف کام کاج کے لیے ہو، جبکہ آج کل مغرب میں کام کاج کو شہوت سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ان دونوں کا ماحول ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اب ہم اوپر بیان کیے ہوئے چاروں امور کی وضاحت کرتے ہیں۔ 1. سکون نفس۔ مرد و زن کے درمیان پردے کا نہ ہونا اور مادر پدر آزادی نفسانی خواہشات میں اضافے کا باعث ہوتی ہے اور سیکس کے تقاضے کو کبھی نہ بجھنے والی پیاس کی صورت بخشتی ہے۔ نفسانی خواہشات سمندر کی طرح گہری اور بے کراں ہوتی ہیں کہ جن کی جتنی فرمان برداری کی جائے اتنی ہی سرکش ہو جاتی ہیں، اور آگ کی طرح کہ اسے جتنا ایندھن دیا جائے اتنا ہی شعلہ زن ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل 2 نکات پر توجہ کرنا ہوگی۔ 1. تاریخ جس طرح دولت کے پجاریوں کا تذکرہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ مال و دولت سمیٹنے کے کتنے حریص تھے، اسی طرح جنسی امور میں حریص افراد بھی اس کے موضوع گفتگو سے خارج نہیں ہیں۔ اس قسم کے افراد بھی کسی منزل پر نہیں رکے۔ حرم سرا کے مالک تو کجا مالداروں کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ ایران ساسانیوں کے دور میں کا مصنف کرسٹسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، خسرو پرویز کے حرم میں 3000 پری وشوں کی موجودگی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اس شہریار کو سیری نہیں ہوتی تھی۔ خوبصورت دوشیزائیں، بیوائیں اور صاحب اولاد عورتیں جہاں کہیں بھی اسے دکھائی دی جاتی وہ انہیں اپنے حرم میں شامل کر لیتا، اور جب اس کا دل ان سے بھر جاتا تو وہ اپنے گورنروں سے اپنی پسند کی عورت کے حصول کی فرمائش کرتا۔ چنانچہ جب گورنروں کو ویسی عورت مل جاتی تو وہ اس سے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ چیپٹر 9۔ قدیم تاریخ میں ہمیں اس طرح کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ دور حاضر میں ان حرم سراؤں کی صورت بدل گئی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی خسرو پرویز اور ہارون رشید جیسے اختیارات رکھتا ہو۔ آج کل فرنگی تجدد کی برکت سے خسرو پرویز اور ہارون رشید کے اختیارات کا لاخاں حصہ رکھنے والا شخص بھی عورتوں سے انہی کے برابر خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ نقطہ 2۔ عالمی ادبیات کا ایک بڑا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ غزل میں مرد اپنے محبوب کی مدح کرتا ہے، اس کے آگے
سر نیاز کم کرتا ہے، اسے بڑا اور خود کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے، اس کے التفات کا مشتاق رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کی معمولی سی عنایت کا نیاز مند قرار دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا محبوب ایک نگاہ ناز سے صد ملک جاں کو تسخیر کر سکتا ہے، تو پھر اس معاملے میں تقصیر کیوں ہو؟ عاشق معشوق کی جدائی میں درد فراق سے چیختا چلاتا ہے، عاشق معشوق کی جدائی میں درد فراق سے چیختا چلاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخر کیوں انسان اپنی تمام ضرورتوں کے بارے میں ایسا نہیں کرتا؟ کیا کبھی آپ نے دولت کے پرستار کو دولت کے لیے اور منصب کے خواستگار کو منصب کے لیے غزل سرائی کرتے دیکھا ہے؟ کیا اب تک کسی نے روٹی کے لیے غزل کہی ہے؟ کیوں ہر انسان دوسرے کی غزل کو پسند کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہے سب لوگ دیوان حافظ سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور بھی ہے کہ ہر شخص اسے ایک ایسے عمیق فطری میلان پر منطبق دیکھتا ہے جو اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا ہے؟ کس قدر غلطی پر ہیں کمیونسٹ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف پیٹ اقتصاد ہی لوگوں کی دوڑ دھوپ کا بنیادی سبب ہے۔ جس طرح انسان نے اپنی روح کے لیے مخصوص موسیقی مرتب کی ہے، اسی طرح اس نے اپنے جنسی عشقیات کے لیے بھی ایک خاص دھن ترتیب دی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی اور پانی جیسی مادی ضروریات کے لیے اس کے پاس کوئی راگ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام عشقیات کا تعلق جنس سے ہے، اور میرا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ حافظ، سعدی اور دیگر غزل گو شعراء نے محض جنسی زبان میں گفتگو کی ہے۔ ان کی بیان کردہ محبت کچھ اور ہے جس پر الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ بیشتر غزلیں وہ ہیں جنہیں مرد نے عورت ہی کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ عورت کی طرف مرد کا میلان روٹی اور کپڑے کی طرح کا میلان نہیں، کیونکہ پیٹ بھرنے سے تو انسان قانع اور مطمئن ہو جاتا ہے، مگر عورت کے باب میں یہ توجہ ہوس اور تنوع کی صورت اختیار کر جاتی ہے یا عاشقی اور غزل سرائی میں بدل جاتی ہے۔ ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے کہ کن شرائط میں جنسی ہوس تقویت پاتی ہے اور کن شرائط میں عشق و غزل کی صورت اختیار کرتی ہے اور کب اس پر حقیقی رنگ چڑھتا ہے۔ بہرحال اسلام نے اس پرجوش جبلت کی حیرت انگیز توانائی پر پوری توجہ دی ہے، چنانچہ نگاہ کے فتنے، خلوت کے خطرے اور ملاپ کے جذبے کے بارے میں شیعہ اور سنی کتابوں میں کئی روایات موجود ہیں۔ اسلام نے اس فطری جذبے کو قابو میں لانے اور اس میں توازن پیدا کرنے کی طرف خاص توجہ دیتے ہوئے دید کی بابت مرد و زن پر ایک مشترکہ فرائض عائد کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ نور کے حوالے سے جو دستور پیش کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت اور مرد لذت اندوز نگاہوں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ عورتوں پر فرض ہے کہ وہ بیگانہ مردوں سے اپنا بدن چھپائیں اور اجتماعات میں خود نمائی سے پرہیز کریں، کسی بھی طرح ایسا انداز نہ اپنائیں کہ غیر مرد ان کی طرف متوجہ ہوں۔ انسان کا نفس بڑی حد تک اثر پذیر ہے، یہ خیال غلط ہے کہ اس کی تحریک پذیری ایک خاص حد تک محدود ہے اور اس کے بعد آگے نہیں بڑھتی۔ بلا امتیاز مرد و زن انسان جس طرح دولت، منصب اور عزت سے سیر نہیں ہوتا، اسی طرح جنسی معاملات میں بھی اسے سیری نہیں ہوتی۔ کوئی مرد حسین چہروں کے دیدار سے، کوئی عورت مردوں کے دل جیتنے کی خواہش سے، اور بالآخر کوئی دل ہوس سے سیر نہیں ہوتا۔ پھر یہ بے کنار خواہش کبھی پورے ہونے والی نہیں، وہ ایک طرح کے احساس محرومیت سے دوچار رہتی ہے اور آرزوؤں میں ناکامی بجائے خود باطنی نقائص اور بیماریوں کو راہ دیتی ہے۔ آخر مغرب میں نفسیاتی بیماریوں کی اتنی بہتات کیوں ہے؟ اس کا سبب یہی جنسی بے راہ روی ہے اور سیکس کی یہی ترکیبات ہیں جو انہیں اخباروں، رسالوں، سینما گھروں، تھیٹروں اور سرکاری و غیر سرکاری تقریبوں، یہاں تک کہ سڑکوں اور گلیوں میں بھی ملتی ہیں۔
لیکن اسلام میں عورت کے لیے ستر یا پردے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ اس میں خود نمائی اور خود آرائی کی خواہش شدت سے پائی جاتی ہے۔ دل و دماغ پر تصرف کے اعتبار سے مرد شکار ہے اور عورت شکاری۔ آرائش و زیبائش پر عورت کی توجہ اس کے شکاری احساس کا پتہ دیتی ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں یہ بات دیکھنے میں نہیں آتی کہ مرد بدن کی جھلک دکھانے والا لباس زیب تن کرے اور ہیجان انگیز سنگھار کرے۔ یہ عورت کا فعل ہے کہ وہ دل ربائی کے انداز اختیار کرے اور مرد کو اپنی زلف کا اسیر بنائے، چونکہ حد سے بڑا ہوا سنگار اور نیم برہنہ لباس عورت کو کجروی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے پردے کا حکم بھی اسی کے لیے صادر ہوا ہے۔ ہم جنسی جبلت کی طوفان خیزیوں اور برٹن رسل جیسے افراد کے دعووں کے برعکس اس بات پر کہ جنسی جذبہ کو آزاد چھوڑ دینے اور جذبات کو ابھارنے کے وسائل کی فراہمی سے یہ جذبہ ہرگز سیر نہیں ہوتا، نیز مردوں میں تانک جھانک اور عورتوں میں محاسن دکھانے کے میلان پر بعد میں گفتگو کریں گے۔